آل محمد بلندر سلوان اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن وأن يؤدبه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر زحمت کرے تو اور آگے تشریف لے آئیں گے جو افراد کھڑے ہوں گے جگہ بن جائے گی. اور محمد وآل محمد بلندر سلوان اللهم صل على محمد وآل لیکن ابھی بھی مجھے موضوع دیا گیا ہے. وہ دو موضوعات دیکھ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ دونوں پہ کروں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے اور غیبت امام زمانہ میں ہونے کی ذمہ داری سے دو موضوعات دیے گئے. نعرہ السلام کے فرمان کو نحو البلاغہ سے میں نے انتخاب کیا. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے ماں باپ پہ کیا حقوق ہیں. والدین کے حقوق تو پڑھے جاتے ہیں. اولاد کا حق کیا ہے؟ اگر اس کی ایکویشن منتظر میں وہی تو جانے کی رابطہ ہو جو میں سمجھتے ہیں کہ وقت داخل ہو چکی ہے. ہمیشہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے. جناب امیر نے دونوں طرف سے بیان کیا ہے. اولاد کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے. سننا چاہ رہے ہیں؟ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، خود اپنے مطابق بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرے تمہارے پہ حق کیا ہے. امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرا حق کیا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ امت کا مجھ پہ حق کیا ہے. یہ صرف مولا ہی کہہ سکتے ہیں. کسی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرا حق یہ ہے کہ میری معرفت حاصل کرو. مولا فرماتے ہیں میری معرفت حاصل کرو. دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ میرا حق یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے حکم عدولی نہ کرو. تیسرے میری بیعت نہ توڑو. بیعت کر لو تو بیعت پہ باقی رہو. اور فرماتے ہیں کہ میرا حق ہے. اور کہا امت کا حق کیا ہے؟ کہا تم لوگوں کا مجھ پہ میرا یہ حق ہے کہ میں جب بھی تم مدد کے محتاج ہو تو میں تمہاری مدد کروں. دوسرا حق یہ ہے
کہ دنیا میں جب بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو میں ہدایت کروں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ آخرت میں تمہاری شفاعت کروں۔ میرے ماننے والوں کو مجھ پہ یہ حق ہے کہ میں ان کی شفاعت کروں۔ یہ مولانا اسی طرح سے پھر والدین کے جب حقوق پہ آتے ہیں، مولانا تو فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے کیا کیا حقوق ادا کرے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کی اطاعت کرے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، لیکن قرآن ایک جملہ ساتھ میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کی نافرمانی کے لیے کہیں فلا تطعهما، وہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر خدا کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ قرآن فلا تطعهما کی اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اگر اللہ کی اطاعت سے متصل ہو تو پھر ماں باپ کی اطاعت۔ لیکن یہاں پہ اس مقام پہ نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ ماں باپ یا باپ جو ہے وہ ایک اچھا نام رکھے، اولاد کو ایک اچھا نام دے۔ پہلا حق یہ ہے کہ انسان بچے کو اچھا نام دے، اور بہترین جو نام ہے وہ اہل بیت کے۔ بہت سے آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ بہت سے افراد صاحب مولانا کو بالکل میں نے نہیں کہا نام بتایا کہ کسی کا نام نہ ہو۔ میں کسی کا بیٹھا تھا، بہت بزرگ عالم دین تھے، وہ پاس میں سن رہے تھے، ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا کو بہت ہی یونیک سا نام بتائیں، تو وہ کہنے لگے سڑک محمد رکھ لو۔ بزرگ کے بہت بزرگ عالم دین، نہیں ان کا نام نہیں لیتا مناسب سمجھتا، تو انہوں نے بڑے اس میں کہا کہ سڑک کسی کا نام بھی نہیں ہوتا، یہ نام بتایا آپ نے، کبھی تم بھی تو کہہ رہے ہو کہ ایسا نام ہے جو کسی کا بھی نہ ہو۔ حضرات گرامی، یہ پیغمبر کا خود فرمان ہے کہ میرے پہ میری آل پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے رہے۔ آپ کہیں نا کہ بھی نام محمد علی حسن حسین بہت زیادہ ہیں، تو پھر ان کے ہیں نا، ان کے بچوں کے نام ہے، آپ کے بچوں کے نام تو نہیں ہے ابھی، دوسروں کے بچوں کے نام ہیں، ان کے اس کے اس کے اپنے بچوں کے نام انہوں نے رکھ رکھے ہیں اہل بیت علیہ السلام پہ۔ آپ نے بھی نہیں رکھا تو آپ بھی وہی رکھیے، غلطی سے واضح ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نام بہت زیادہ ہو گئے کہ نہیں رکھے جائیں۔ یہاں تک بات حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی گھر میں بہت زیادہ بیٹے ہوں اور وہ نام رسول خدا یا اہل بیت پہ نہ رکھے تو اس نے ان پہ جفا کی۔ یہاں تک الفاظ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پیارے نام ہے، ان کے نام پہ نام رکھے جائیں۔ آج کل تو ایسا بھی آ رہا ہے کہ صرف آخر سال میں پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، تو بعض کہتے ہیں بالکل نام اور رکھ دی جاتے ہیں، نہیں، نام اہل بیت علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا یہ ہے، وہ تو اپنا نام چن نہیں سکتا، آپ نے اس کو نام رکھنا، ایسا نام رکھیں کہ کل کو سر اٹھا کے کہہ سکے یہ میرا نام۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام اچھے نہیں ہوتے، جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان کے نام بھی اچھے نہیں، کہلوائیے گا مت، نام بھی اچھے نہیں، کیا کہنے نہ صرف یہ کردار اچھے نہیں تھے بلکہ نام بھی اچھے نہیں۔ بعض افراد کے نام کے اگر مفہوم دیکھیں گے، اہل بیت کے نام جتنے بھی ہیں محمد والے محمد علیہ السلام کے، ان کے ناموں کے مفہوم بہت پیارے ہیں۔ اچھا نام جو ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم بھی پیارا ہو۔ بعض افراد کے اگر آپ نام میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نام کا اگر مفہوم میں ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے نا تو نام اچھا نہیں ہے، یعنی ڈکشنری کے اندر جو لغت کا کیا کہنے ہیں قبلہ نہیں ہے کہ نمبر سے بیان کیا نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آگے کی ہے تھوڑی تھوڑی سوال بڑا مزہ مطلب جہاں جو افراد کھڑے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا جتنا کہہ سکتا میں نے کہہ دیا۔ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انتہا پیارے نام جو سب سے پیارے نام ہے، اللہ نے خود بھی کہا کہ جو پیارے نام ہے وہ اپنے بچوں کے رکھو۔ خود اللہ کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں سوائے اللہ اور رب کے رحمان کے، ان ناموں کے علاوہ باقی نام رکھے جا سکتے ہیں، دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں۔ بچے کا نام رحیم بھی رکھا جا سکتا ہے، عبد الرحیم بھی رکھا جا سکتا ہے، کریم بھی رکھا جا سکتا ہے، عبد الکریم بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے، لیکن کچھ نام ایسے جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ ہی رکھا جائے گا، اللہ نہیں رکھ سکتا۔ عبد الرب ہی رکھا جائے گا، رب نہیں رکھ سکتے۔ بعض مقامات پہ کہ
یہ جو قرآن کی آیت ہے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کو اللہ کہو چاہے رحمان کہو، وہ اسی کا نام ہے. تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا رحمان میں نام مت رکھو، کیونکہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں اس کا نام ہے، صفات میں نہیں آتا. اس لیے البتہ عبد الرحمن مکروہ ہے، نام مکروہ ہے. عبد الرحیم عبد الکریم وغیرہ یہ سب مستحب ہے، لیکن عبد الرحمن مکروہ ہے. پوچھا مولا سے مولا کیوں مکروہ ہے؟ اللہ کا نام ہے کیونکہ قاتل امیر المؤمنین کا نام عبد الرحمن تھا، ابن ملجم کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ تو ابھی اللہ نے دیا پیش اور ابن ملجم لعنت. نام ہمیشہ بچوں کے اچھے انتخاب کریں تاکہ بچوں کل افتخار کر سکیں اور بچوں کو مفہوم بتائیں. خصوصاً ان ملکوں کے اندر ایک بات کا تلفظ کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ بات کا نام بگاڑ دیتے ہیں یا اس کو مختصر کر دیتے ہیں. پھر نام کوئی اور رکھ دے کر تلفظ میں مشکل ہو، لیکن نام بگاڑے نہیں، نام کو مختصر نہ کریں. اس سے باقاعدہ وہ نام کا مفہوم بدل جاتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس سے نیا مفہوم بن جاتا ہے. تو پہلا مولا فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو. دوسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے، ماں باپ اپنا حق ادا کریں جو اولاد کا ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں. بے شک میں نے نہ سیکھا ہو، بچے کو ضرور سکھاؤ. میں نے نہ بھی سیکھا ہو. اس عمر میں بھی انسان کسی بھی ایج کے اندر جانے کے بعد قرآن پڑھنا ضرور سیکھے. کسی بھی سن و سال کے اندر یہ نہ سوچے کہ میں اب اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب کیا سیکھوں گا. نہیں، عزیزان گرامی، قرآن پڑھنے میں اس کے اندر کبھی حیا نہ کرے، کبھی شرم نہ کرے. یہاں تک کہ قرآن سیکھنے میں برکت ہے. کسی بھی سن و سال کے اندر سیکھے انسان سیکھ لیتا. کوئی بھی آدمی جناب سلمان فارسی سے زیادہ بوڑھا نہیں ہو سکتا. زبان ہوتے ہوئے فارسی زبان تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن بھی سیکھ لیا تھا اور جانتے بھی تھے، تلفظ سے پڑھ بھی لیتے تھے. یہ اور بات ہے، عربی زبان پوری طرح سے نہیں بول پاتے تھے لیکن قرآن پوری طرح سے جانتے تھے. عرب زبان نہیں تھے، فارسی زبان تھے. یہاں تک کہ جناب ختم مرتبہ کے بعد جناب امیر کو لے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ فارسی میں اشعار کہے. تو نام نہیں لینا مناسب کہ ایک مرتبہ کسی نے انہیں گریبان سے پکڑا کہ تم نے مجھے گالی دی ہے. تو جناب امیر کو گالی نہیں دی ہے، انہوں نے اشعار پڑھے ہیں میری مظلومیت سے متعلق. انہوں نے فارسی میں اشعار کہتے ہیں، عربی میں شعر نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن علم کی اتنی تعریف ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں یہ سارے عرب ایک طرف، یہ میرا ایک فارسی زبان صحابی سب سے افضل. انسان کے لیے بہت ضروری ہے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں. قرآن. تیسرا حق کیا ہے اولاد کا؟ مولا فرماتے ہیں ادب و آداب ضرور سکھائیں. ہمیشہ مجھے تک یاد ہے کہ اگر کبھی تانا ملتا ہے نا کسی آدمی کو یا اخلاق اچھا نہیں ہے تو فوراً لوگ یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ نے یہی ادب سکھایا. عزیزان گرامی، ماں باپ پہ حرف آتا ہے اس لیے ادب اچھا رکھیں. اس لیے ادب و آداب ضرور بچوں کو سکھائیں کہ کہیں پہ بھی جائے تو بچہ با ادب ہو. جناب امام حسن مجتبی کی وصیت آپ فرماتے ہیں جب آپ اپنی وصیت کر رہے ہیں تو کہا کہ ایک مرتبہ ذرا بچوں کو بلا دو، میں بچوں کو وصیت نہیں ہو رہا، وہ آپ کو فیڈ کر رہا، سوچنے کی طاقت نہیں دے رہا، سوچنے کی صلاحیت چھین رہا، تو آپ کے ذہن کے اندر ڈالتا جا رہا مفہوم کہ اس طرح سے سوچو ایسے سوچو. ساری بحثیں آپ سن لیتے ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع کم ملتا. ایک صاحب کہتے ہیں میں 6 گھنٹے جو ہے ٹاک شو دیتا رہتا ہوں، میں کہا 6 گھنٹے کے بعد آپ کو سوچنے کا موقع کم ملا. ایک گھنٹہ دیکھیے وہ سوچے تو صحیح. سوچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بچوں میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں، فکر کی صلاحیت پیدا کریں. یہ جتنے بھی اس وقت اسکرین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت چھین رہی ہوتی ہے، وہ چھین رہی ہوتی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی ہیں. اگر اسکرین کے اوپر جو کچھ دیکھ رہا ہے بچہ وہ اپنے ذہن کے تفکر کر رہا ہوتا ہے یہی لائف سٹائل ہے، یہی سب کچھ مجھے اپنانا ہے. آپ کو اپنی چیزوں سے سوچنے کا موقع کب دیں گے؟ اسے سکھاتے رہیے. یہ بچوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث ہے ختمی مرتبہ اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سننا چاہیں گے؟ حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم بولایت علی، اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ. اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ. ادبوا اولادکم بولایت علی، علی کی اولاد کے، علی کی ولایت کا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت بھی ادب سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ چیزوں کے آداب نہیں ہوتے. جیسے مجلس کے آداب ہے ویسے ہی ولایت علی کے بھی آداب ہیں.
کے بھی آداب ہے، بچوں کو آداب معلوم ہوں گے کس طرح سے پیش آنا ہے، پیغمبر سے پیش کیسے آنا ہے، امام سے پیش کیسے آنا ہے، ان سب چیزوں کے آداب ہیں۔ حبیب خدا خود سے آتے تھے، بچوں سے مخاطب ہوتے تھے، جناب امیر علیہ السلام بچوں سے مخاطب ہوتے تھے، بچے بھی آپ سے پیش آتے تھے، اور اگر کسی نے ادب و آداب نہیں سکھایا کہ کیسے پیش آنا تو بچہ نہیں جانتا، اگر گستاخ ہوگا تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اسی گستاخی کی وجہ سے بے ادب ہوتا چلا جائے گا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی بعض اوقات والدین نے منتقل نہیں کیا ہوتا، آپ کا اپنا خود سیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے آپ لوگوں نے بڑا کمال یہ نہیں کیا کہ ان ملکوں میں آ گئے، ان ملکوں میں آنے کے بعد اپنے ایمان کو باقی رکھا، یہ کمال۔ ملکوں میں آنے کے بعد ایمان باقی رہا، کمال یہ ہے کہ ایمان باقی رہے، اور اتنا ہی نہیں کہ ایمان باقی رہے بلکہ یہ ایمان نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے جو عمل خود سیکھا تھا والدین سے، کس طرح سے والدہ یا والد انگلی پکڑ کے مجلس میں لے کے آتے تھے، وہ ادب تھا، وہ اس کے آداب ہے، مجلس کے آداب ہے۔ بچوں یہاں بیٹھ جاؤ، جیسے یہاں پہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان گرامی، کہ کئی جگہوں پہ چلے جائے تو بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ والدین خود سے سکھائیں کہ نہیں مجلس کھیل کے لیے نہیں ہے۔ اور بھائی کئی افراد کے باہر کھڑے رہتے ہیں، یہاں پہ الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن بہت سے ملکوں میں چلے جائیں وہاں پہ افراد آتے ہیں، باہر کھڑے سگریٹ پیتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، یعنی در تک پہنچ گئے پھر بھی محروم رہے۔ جب پہنچ جائے تو انسان وہاں پہنچنے کے بعد تو محروم نہ رہے، جب پہنچ گیا ہے تو پھر پوری طرح سے فیضیاب ہو۔ انسان فیضیاب ہو، جملہ کہوں گا، آپ کا موبائل بیٹری الحمدللہ آج کل موبائل تو ہر انسان کے گھر میں موجود ہے، اور کئی کی موبائل موجود ہے، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر اس پابندی سے چارج کرتے ہیں۔ کوئی تو پابندی سے نماز پڑھنا پڑے، پابندی سے موبائل کی بیٹری ضرور چارج کرتے ہیں، اور کئی افراد کے تو فون کئی مرتبہ دن میں چارج ہوتے ہیں، استعمال زیادہ ہوتے ہیں، ایسا پابندی سے چارج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جس طرح سے موبائل کو چارجنگ کی ضرورت ہے ویسے ہی روح کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سا جملہ کہوں گا، اپنے ہی متعلق کہہ رہا ہوں، بتا تو سنیے گا غور سے اس جملے کو۔ اجازت گرامی، میں خود میرا کام صرف مذہبی کام ہے، میں کوئی میرے کو نوکری نہیں، کوئی جاب نہیں، کچھ نہیں ہے، میں صرف اور صرف یہی مجالس پڑھتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ یہاں تو نہیں پڑھا رہا، لیکن جب میں لندن میں ہوتا تو میں پڑھاتا ہوں باقاعدہ، وہ بھی دینی تعلیم بھی پڑھاتا ہوں، یعنی صرف اور صرف محض مذہبی کام ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی مذہبی لوگوں میں، جو علماء میں، طلباء میں، مومنین میں، جو آئے گا پوچھنے مذہبی ہوگا تو پوچھے گا، جتنا اٹھنا بیٹھنا، سہارا دیکھنا، جو کچھ بھی سارا مذہبی کام ہے، نماز پڑھانا، جنازہ پڑھنا، جو کچھ بھی مذہبی کام ہے، اس کے باوجود بھی مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ روحانیت کم ہو رہی۔ ایسے جب لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں کہ یہ پھر مومنین میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو بعض کا اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے بس اپنی عبادات کروں، اب دوبارہ لڑائی جھگڑا دوبارہ سلجھانے کے لیے کیوں جاؤ؟ جب بہت زیادہ دیکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں کہ ہاں اب مجھے کربلا جانے کی ضرورت ہے، مجھے نجف جانے کی ضرورت ہے، مجھے مشہد جانے کی ضرورت ہے، تم جانے کی، یہ تمہارا ایک مرتبہ ذریعہ مقدس پہ دونوں ہاتھ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں میری بیٹری چارج ہو ہے۔ جب میرا کام ہی محض مذہبی کام ہے اور مجھے بھی بیٹری چارج کی ضرورت ہے، یہ ذریعہ مقدس پہ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں مولا آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں تو مولا کچھ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ اتنے کریم ہیں مولا، آپ ہی کی قوم کی ملت کی یتیمان آل محمد کی خدمت کر رہے ہیں کہ بعض اوقات اگر ہمیں اندر سے خود محسوس ہونے لگے نہیں مجھ سے طاقت نہیں ہے، میں اور برداشت کر سکتا، تو آپ مولا آپ ہی ہمت دیجئے، کچھ مجھے عطا کر دیجئے، مجھے مت دیکھیے گا۔ یہ جو دعاؤں کے اندر آیا ہے نا کہ پروردگار افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، پروردگار ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے، ویسا سلوک نہ کرنا جس کے ہم اہل ہیں، اپنی اہلیت کے حساب
اولاد سے مولا ہمیں نواز، ہماری اہلیت کو نہ دیکھیے۔ مرتبہ زمین پہ کھڑے ہوں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دوبارہ آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بچوں کو مجلسوں میں لاتے رہا کیجیے، یہ آنا جانا لگا رہے، صرف محرم و سفر میں نہ ہو، پورے سال شب جمعہ کہیں نہ کہیں آتے رہے میلاد شہادت پہ۔ بچوں کی اگر کہیں پہ بھی روحانیت کی بیٹری کمزور ہوگی تو چارج ہو جائے گی۔ محرم و سفر نہ رہے، انسان کو مسلسل ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں، حدیث کا جملہ، حدیث کے الفاظ کی ہیں، کہا کہ بھئی یہ 5 نمازیں کیوں ضروری ہیں؟ تو کہا مولا نے فرمایا کہ کوئی آدمی 5 دفعہ دن میں غسل کرے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی کوئی میل کوئی باقی رہے گا کہ نہیں مولا؟ 5 مرتبہ ہے وہ کہاں پہ اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ اور اگر کوئی اپنی روح کو 5 مرتبہ نماز میں غسل دے، اپنی روح کو 5 مرتبہ نماز میں غسل دے، کیسے ممکن ہے روح پہ کوئی گناہ باقی رہ جائے؟ بچوں کو عادت ڈالتے رہیے، خود بخود وہ عادات ان کی جب پک جائیں گی تو اس کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں۔ چاہے نماز بچہ تیز پڑھا، جیسے بھی پڑھ رہا، نماز پڑھنے کی اسے عادت ڈال دیں، قرآن دیکھنے کی، قرآن پڑھنے کی اسے عادت ڈالتا ہوں۔ سمجھ جو ہے میرے ساتھ، میں عرض کروں گا قرآن پڑھنے کی حتیٰ یہاں تک کہ کچھ دیر کھول کے دیکھیں، وہ جو دیکھ رہا ہے قرآن کے حروف کا، اس پہ جو ہوا لگ رہی ہے گرامی، وہ جو حرم میں لوگ روز آتے جاتے ہیں نا، وہ جو حرم سے ہوا ایک مرتبہ مس ہو کے اس پہ بدن پہ مس ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آندھی بھی نجف میں چلتی ہے نا تو اس کا اچھا اثر، نجف میں آندھی بھی چلے تو اثر اچھا ہے۔ کب اگر یہ ریت اڑ رہی ہوتی ہے، کب وہ حرم سے ٹکرا کے گرامی، بعض اوقات نیک اثر کے، نیک ماحول کے اثرات ہیں ان امام بارگاہوں کے اندر۔ دیکھیں امام کی ریت ہر جگہ پہ ہے تو امام کی یہاں پہ آمد بھی تو ہوتی ہوگی ہے۔ اگر ہمارے گھر سے لائق نہیں ہے تو یہ امام بارگاہ ہے تو امام ہی سے منسوب ہے۔ جب یہاں تشریف لائیں گے تو اس کا ایک اثر ہوگا، یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا بچوں کی روحانیت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچوں کو وابستہ رکھیں، آتے جاتے رہیں۔ وہ بچہ تو کہتا کہ میں سمجھتا نہیں، مجلس نہیں سمجھتا۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں مجلس سے والدین فوراً قائل ہو جاتے ہیں تمہیں سمجھ میں آئے تو گھر میں رہو۔ بھائی مجلس ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجلس ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، پہلے دن سمجھ میں نہیں آتی تھی، شروع میں پھر 5% سمجھ، ہاں انہوں نے یہ لفظ کہا کہ میں نے سن رکھا، آج انہوں نے علی کہا تھا، حسن کہا تھا، حسین کہا تھا، الفاظ یاد ہونے لگے، کرتے کرتے چند جملے سمجھ میں آنے لگیں گے، پھر 5 سے 10% ہو جائے گی، پھر 20% ہوگی، کرتے کرتے 40-50% مجلس سمجھ میں آنے لگے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ 100% انسان مجلس سمجھنے لگے گا۔ پہلے دن کوئی بھی سمجھایا ہوا نہیں آتا، آنے جانے سے انسان کو عادت پڑتی ہے، آتے جاتے انسان کو ان ذکر کے اندر، ان مجلسوں میں آنے کی برکات ہیں۔ برکت پہلی یہ ہے کہ انسان کی معرفت بڑھتی، دوسری برکت یہ ہے کہ اس فرش عطا سے جو بھی جاتا ہے زندگی میں برکت ہوتی، جو مجلسوں میں آتا ہے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ لمبی زندگی کا فائدہ نہیں ہے، برکت زندگی کا فائدہ۔ بہت سے ایسے گزرے جن کی عمریں بڑی لمبی تھی لیکن سوائے گناہوں کے کچھ نہیں تھا، لیکن بہت سے افراد زندگیاں کم گزری لیکن بڑی بابرکت تھی۔ ارے آپ سے زیادہ سے کون سمجھ سکتا؟ کوئی 6 مہینے کا بھی ہوتا، اثرات ایسے ہوتے ہیں 1400 سال مارتے رہتے ہیں۔ بڑا خوشنودی ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی عظمت ہستیاں، کتنی عظمت ہستیاں کہ 6 مہینے کا بچہ 1400 سال تک اثرات باقی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء کی مظلومین کی سب سے بڑی گواہی ہی جناب علی پہنچا سکتے ہیں۔ بھئی آج تک حسینیت باقی ہے، آج تک جناب سید الشہداء کا نام باقی اور ہمیشہ باقی رہے گا، حتی بعد قیامت تک باقی رہے گا، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جناب گرامی آپ سوچئے کہ جناب سید الشہداء ہمیشہ کے لیے اور جناب علی اصغر انہی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس بچے نے دنیا میں اتنی زندگی نہیں گزاری جتنا اس نے دنیا پہ اثر کر دیا؟
دنیا سے انہوں نے دانے بھی نہیں لیے، اتنا تو دودھ بھی نہیں پیا ہوگا جتنا دنیا میں اثر دکھا رہا ہے۔ بہت باعثمت ہستیاں تو یہ مدارس کے اندر جن ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو زندگی میں برکت ہوتی ہے، زندگی بابرکت ہونی چاہیے۔ ان مدارس سے ایک اور چیز رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو مدارس مسلسل کرتے رہے زندگی لمبی ہوتی ہے۔ بانیان مدارس کو دیکھ لیجیے جو اپنے خود زحمت کر کے خود بنا کرتے ہیں مدارس کی، میں نے زندگی میں دیکھا ہمیشہ۔ اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پہ ابا اور زیادہ مدارس کراتے تھے، تو کہا ہم نے چھوڑ دیا، بند کر دیا، میں نے دیکھا کہ برکتیں اڑ گئی، میں نے دونوں طرف سے دیکھا ادارہ گرامی۔ اور جو میں نے دیکھا ہے، چاہے میں نے ایسی بھی مدارس دیکھی ہیں جن کے پاس تبرک کے پیسے نہیں تھے، خدا کی قسم سے مدارس سے کہہ رہا ہوں، تبرک کے پیسے نہیں تھے، اور کہتے نہیں مجلس بند نہیں کریں گے، آج غربت آ گئی تو کیا ہوا؟ پھر میں نے دیکھا دوبارہ وہ ختم ہونے کے بعد پھر عروج پہ چلے۔ یہ جو زوال آیا وہ صرف زوال نہیں تھا، وہ امتحان تھا کہ دیکھتے ہیں برے وقت کے اندر کی جاری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کہ تمہارا عروج اس ذکر کے صدقے میں آتا کہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو اتنی عادت ڈال دیجیے مدارس کی، زندگیوں میں برکت ہوگی، پھر کام میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو امام حسین کے نام پہ خرچ کرتا ہے چاہے کم دیجیے، جو عادت ڈالتے ہیں خدا کی قسم پوری علماء یہاں تک کہ مرحوم سید علی آغا قاضی بڑے بڑے مراجعوں کے استاد ہیں، سید علی آغا قاضی جو نجف اشرف میں ان کی قبر، بہت بڑے قاری گزرے نجف، مرحوم خوئی کے علامہ کے بڑے بڑے علماء کے بہجت کے سب کے استاد ہیں عرفان میں، بہت مقام تھا ان کا۔ ان کے لیے کہتے تھے چشم برزخی ان کی بات تھی کہ جو چاہتے دیکھتے، جو اعمال تھے ان کے، جنہوں سے نہ جانے کس سے ان کے رابطے تھے، بہت سی مخلوقات سے رابطہ، اور طویل عرص تھا۔ آخری ماہ رمضان کی تذکراتوں سے بڑے بڑے مراجع کہتے تھے کہ یہ نجف میں بھی دیکھے گئے ہیں، کربلا میں بھی دیکھے گئے، ہر رات میں مشہد میں بھی دیکھے گئے، نجف میں بھی 14 کی زیارت کرنے کے بعد پھر جا کے اعمال لگا تھے۔ بات سن رہے ہیں؟ بہت پہنچے مراجع کہتے ہیں، علماء نہیں، عام طلبہ نہیں، بڑے بڑے مراجعوں سے متعلق کہتے تھے۔ سید علی آغا قاضی طبعا بہت بڑا نام ہے، سید علی آغا قاضی سے متعلق ہے اتنا کچھ۔ جب مر رہے تھے تو وصیت میں لکھا کہ بیٹا یہ جو میں نے مجلس شروع کی تھی جاری رکھنا، اس مجلس کو جاری رکھنا، جو کچھ آج نصیب ہوا اس مجلس کے صدقے میں ہوا۔ اب میں نے جو اثرات مجالس کے دیکھے ہیں کسی عبادت کے نہیں سید علی آغا قاضی کہتے ہیں میں نے جو اثرات ان مجالس کے دیکھے ہیں، اور کہا کہ چاہے وہ مسائل پڑھنے والا ایک عام سا آدمی ہو، اسے ہدیہ ضرور دینا، اسے تبرک ضرور دینا، خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ تبرک کا کچھ ہاتھ میں رکھ دو، کوئی کھانے کو نہیں تھا، یہ پانی پی لو، کچھ نہ کچھ دے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جو تم اس کو دو گے نا اس کا تمہاری زندگی پہ اثر ہوگا۔ کہا کچھ نہیں ہے، یہ پانی پی دے جانے سے پہلے۔ ادارہ گرامی میں نے بڑے بڑے علماء سے متعلق دیکھا، ان مدارس کی برکات ہیں، بچوں کو اتنے ادب و آداب دے دیں کہ مدارس میں ضرور ہے، شرکت ضرور کریں۔ وقت ہے میرے پاس؟ بسم اللہ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، دوسرے موضوع پہ نہیں بول سکوں گا، زندگی پہ پیچھے ہوا، کل میری فلائٹ بھی ہے، تو میں صرف یہ بچوں ہی کے حوالے سے ایک جملہ اور کہوں گا کہ حتیٰ اگر گھر میں آپ بڑی مجلس نہ کر سکے تو بچوں کی مجلس ضرور کی، بچوں کی مجلس میں کوئی آئے نہ آئے، جناب سیدہ ضرور۔ یہ بچے کو میرے لال کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے، صاحب پہ نہیں آیا ہوں۔ بڑے بڑے علماء اگر کوثری سید علی اکبر کوثری بہت بڑے ایک مسائل پڑھنے والے عالم علیم تھے، مجلس میں صرف 5 منٹ کی پڑھتے تھے اور مسائل ان کے مشہور تھے۔ اب آپ کو پتا ہے وہ وہاں ایران عراق میں تقریباً اکثر علاقوں میں جو ہمارے مقدس شہر ہیں وہ سب شیعہ، مدارس بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اب وہاں 1-1 2-2 3 گھنٹے کی مجلس نہیں ہو سکتی کیونکہ سارا دن مدارس ہوتی ہیں، تو مدارس بہت مختصر ہوتی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے بھی مجلس ہو جائے، مجلس ہو جائے۔ یہاں تک میں ایک عالم علیم کا سن رہا تھا کہ خبردار مجھے کوئی نہ کہے میرے گھر میں مجلس نہیں ہو سکتی، خبردار کوئی نہ کہے میرے گھر میں مجلس نہیں ہو سکتی۔ کہا چائے کا کپ ہی نہیں پلا سکتے؟ کہا 5 افراد کو گھر میں بلا لو پنجتن کے نام پہ، اور اگر نہیں بلا سکتے تو تمہارے گھر میں تو 5 آدمی ہوں گے، سب بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، مرثیہ لگا دو، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی مجلس لگا دو، جو آدھے گھنٹے کی مجلس ہو گئی نیت کر لو مجلس کے لیے، بالکل جیسے مجلس کرتے ہیں فرش پہ بیٹھ جاؤ، مجلس گھر میں ہو گئی، گھر کے اندر مجلس ہو گئی۔ یہ تصور نہ کرے کہ میں بہت بڑا اہتمام نہیں کر سکتا، بھائی برکت آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ پورا پتہ نہیں بنا رہتا، کوئی بھی مجلس کر سکتا ہے۔ تو آغا سید علی اکبر کوثری بہت بڑا نام ہے ہمارے، 100 کچھ سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا، 100 برس سے زیادہ مسائل پڑھنے والے تھے، بہت ان کا مسائل مشہور تھا، ایران کے سب سے مشہور مسائل پڑھنے والے۔ میں مشہد مقدس میں اپنے حوضہ علمیہ کے ساتھ قوم سے ہم لوگ گئے ہوئے تھے مشہد مقدس، تو میں نے دیکھا صحن میں بیٹھے ہیں، میں دوسرے نہیں پہچانا، میں نے دیکھا کہ کوئی چہرہ ہے بہت بڑا اور چمک رہا ہے، نور رہا ہے، سر پہ میں صحن میں بیٹھے ہیں اور حرم کو دیکھ رہے ہیں، بہت بزرگ، گردن جھلک چکی تھی، 100 پتہ نہیں 6 سال کے کتنے 100 برس سے زیادہ،
تو میں فوراً کیا، میں نے ہاتھ ملایا میں باقی سب کو روک دیا کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں بہت بزرگ ہو گئے تھے، میں بات نہیں کر سکتا. کوئی سوال نہ کرے. وہ خادم بیٹھا تو اس نے کہا بھی آپ لوگ چلے تھے. آقا صرف یہاں پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. سہن امام رضا علیہ السلام کی گنبد کی زیارت کرتے ہیں. بس ایک مرتبہ اندر جاتے، باہر پہ جا کے بیٹھ جاتے، تو گھنٹوں پورا دن بیٹھے رہتے ہیں اور حرم کی زیارت کرتے رہتے ہیں. اللہ گرامی کی قدر کیجیے جو ہمارے پاس زیارات ہیں. اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے عقیدے سے نوازا ہے، اس کی قدر کی. سننا چاہیں گے؟ سنیے گا. میں آپ سے بڑی عقیدت و محبت سے پیش کر رہا ہوں الفاظ کو. میں پورا موضوع میں نے ابھی بھی بیٹھی ہیں پہ تو دیجیے گا، پہلے سے موضوع دیتے اس حساب سے سنیے گا. سید علی اکبر کوثری 100 چند سال کے ہو کے انتقال ہوا. آخر عمر کے اندر 10-15 سال مجلس نہیں پڑھ سکے، 90 برس سے زیادہ ہو گئے. پھر مجلس ان سے پوچھا کچھ خاطرات بتائیے کو اپنی زندگی کا مشہور خاطرہ. بڑے مراجع ان سے مجلس پڑھواتے تھے اپنے گھر میں. جب مجلس کرتے تھے مراجع جیسے اپنے اشرا کرتے تھے تو وہ اشرا آغا کوثری پڑھتے تھے. صرف 15 سے 20 منٹ کی مجلس پڑھتے تھے اور مسائل پڑھتے. ہمارے مراجع کہتے ہیں فضائل ہو نہ ہو، مسائل بھی ہو جائے، مجلس ہو. نہیں بات پہنچ رہی ہے. تو آیت اللہ خمینی کے ہم مجلس آغا کوثری پڑھتے تھے. حتیٰ اپنے بیٹے کی مجلس مصطفیٰ خمینی کے جب انتقال ہو تو 40ویں مجلس آغا کوثری سے نظر میں پڑھا. بڑے مراجع ان کو بہت قائل تھے، ان کی عظمت کے، ان کے مصائب کے. تو اب آخر عمر میں ان سے کسی نے کہا کہ آقا یہ آپ کئی جگہ مجلس میں جاتے ہیں، مجلس پڑھے بغیر آ جاتے ہیں، اور کئی جگہ مجلس میں جاتے ہیں مجمع کم بھی ہوتا ہے، پھر بھی آپ سب سے مشہور خطیب ہیں، بڑی مجلس منع کر دیتے ہیں، چھوٹی سی مجلس پڑھ دیتے ہیں. کہا میں صرف وہ مجلس پڑھتا ہوں جہاں جناب سیدہ موجود ہے. بہت بڑا جملہ ہے. کہا میں صرف وہی مجلس پڑھتا ہوں جہاں جناب سیدہ موجود. کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے جناب سیدہ ہیں موجود؟ کہا یہ نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت نہیں، لیکن یہ ہے کہ مجلس میں جناب یہ انکار نہ کیجیے. خبردار کو انکار نہ کرے اس بات کا. نہیں آپ کے عقیدت اس طرح سے، لیکن بے شک انکار نہ کرے بہت سے مناطق اہل بیت علیہ السلام کے مقامات کا، ان کے فضائل کا. یہ بھی مدارس میں نہیں آ سکتی. میں اہل بیت میں جا کے تقریر جملہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ آقا کوئی ایسا خاطرہ کہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. ایک بچوں کی مجلس تہران میں 7 اشرے پڑھ رہا تھا، صبح سے لے کے رات تک اشرے تھے. ایک مجلس پڑھ کے اترا، باہر جانے لگا. یہ میں بات کر رہا ہوں کلاس سے بہت پہلے، 50-60 سال سے زیادہ پرانی. کیا کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، سر پہ چادر لے رہی تھی. 6-7 برس کی بچی. اس نے آگے کہا کہ آقا کوثری ایک مجلس ہماری بھی پڑھ دی. تو میں نے کہنے لگے کہ مخاطب ہو کے کہا بیٹا میں 7 اشرے پڑھ رہا ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں. اس وقت بھی بوڑھے تھے، ابھی تو 100 سال سے زیادہ تھے جب انتقال 98 میں. میں اتنی مدارس نہیں، میں 7 اشرے پڑھ رہا ہوں، مجھ میں اور طاقت کا نہیں. ایک اگر مجلس اور پڑھ دیں گے تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا. کہ بچی میں نے دیکھا کہ اچانک رونے لگی اور بہت پھوٹ کے بچی رونے لگی. آنسو اس طرح سے بہ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کے ترس آنے لگا. بیٹا میں مجلس پڑھ دوں گا. مجلس کہاں ہے؟ کہ میں نے ایڈریس پہلے سے لکھا تھا، یہ پتا ہے، یہاں پہ آ گئے. یہ مجلس کا کتنے بجے مجلس ہوگی؟ کا صبح، اگلے صبح کا فجر کے فوراً بعد کا وقت دیا. کہ میں نے کبھی اتنا سفر کر کے جاؤں گا. تہران بہت بڑا زمانے میں بنا، ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا نہیں تھا اس زمانے میں. جیسے تیسے بھی میں مجلس میں پہنچ گیا. جب پہنچا تو دیکھا کہ بچوں کی مجلس ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ مجھے بچوں کی مجلس کے لیے بلا دیا. سب سے مشہور، سب سے بڑے اس زمانے میں رضا خان تھے، سب سے مشہور خطیب، اتنے بڑے عالم دین. لیکن میں نے کوئی گرہ شکوہ نہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ بچوں کی، مجھے اگر پہلے بتایا ہوتا میں کہتا کسی اور سے پڑھوانے، بچوں کی مجلس ہے. تو میں نے دیکھا کہ بچی فوراً آئی اور اس نے میرا استقبال کیا کہ سب بچے موجود ہیں. کہا کہ تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے، ہم نے مجلس کا اہتمام کیا. کہا انہوں نے ممبر بھی لگا رکھا تھا. مجھے تعجب ہوا کہ ممبر موجود ہے بچوں کی مجلس کے اندر. میں نے مجلس پڑھی تو میں نے محسوس کیا جو رقت ہو رہی ہے کہ بچوں کی رقت نہیں، رقت جو ہو رہی تھی بڑی عجیب و غریب رقت تھی. میں نے کہا کہ بچے نہیں ہو رہے، یہ عجیب و غریب رقت ہے، اس طرح سے تو بچے نہیں ہو سکتے. میں نے محسوس کیا کہ رقت عام رقت نہیں. میں نے پھر مسائل پڑھے، بڑے دھیرے آ کے پڑھا، اور کہا مجھے خود بھی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ یہاں رقت عجیب و غریب ہے، رونا عام رونا نہیں ہے، بچوں کا رونا نہیں ہے. میں نے مجلس تمام کی. جیسے میں ممبر سے اترا جانے لگا تو وہ بچی آئے، کہا آقا کوثری آپ ناشتے کے بغیر نہیں جائیں گے؟ ہم نے تبرک کا اہتمام کیا. تبرک کا اہتمام بچوں نے کیا. کہا ہاں ہم اس بچوں کی مجلس میں تبرک کا ضرور اہتمام کرتے ہیں. کہا میں رک گیا. کبھی کیا ہے؟ کبھی یہ چائے لیجیے، آپ چائے پی لیجیے، میں ناشتہ لے کے آتی ہوں. میں نے جب چائے پی تو چائے ٹھنڈی تھی. تو میں نے جلدی دی جو بھی چائے آدھے تک پیا اور میں نے باقی چائے وہیں رکھ دی. اور آدھی چائے پینے کے بعد میں اٹھا، جلدی سے وہاں سے نکل آیا.
کہ جب میں گھر آیا تو سارا دن مدارس پڑھتا رہا، پھر رات کو جب میں آ کے سویا تو میں نے خواب میں جناب سیدہ سیدہ ایک بار کوثر میری نسل سے ہو کر تمہیں اس کے بتانے کے لیے آئے. سیدہ ایک بار آج تمہاری سے میں نے ایک مجلس قبول کی. میں فوراً طرفا رویا تھا، بیوی مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی مجھے معاف کر دو. کبھی بس ایک مجلس قبول کی. کبھی بھی کون سی مجلس کا وہ جو تم نے بچوں کی مجلس پڑھی ہے میں نے وہ مجلس قبول کی. کبھی بھی وہ مجلس کیوں کہ ان بچوں نے میرے بیٹے کا احترام کیا، چھوٹے بچوں نے میرے بیٹے کے فرصے کا میرے لیے احترام کیا. تو بیوی نے فرمایا سے ایک بار کوثری کہتے ہیں خواب میں مجھ سے بیوی نے کہا لیکن مجھے ایک بات کا بہت افسوس ہے، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ چائے ہاتھ سے میری چائے پوری نہیں. بیوی کو کتنا اہتمام ہے کہ بیوی کے لیے کوئی مجلس میں حصہ لے کر کسی طرح سے پڑھنے والا ہو اپنے قدر منزل کو سمجھے. کبھی غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں. بیوی کو تکبر پسند نہیں، لیکن تمام ان کے سارے کے ساتھ کہا کہ میں نے وہ تبرک اپنے ہاتھوں میں اس بچوں کی مجلس کا تبرک میں بنانے جاتی ہوں. ہماری ماں کی میرے تصویری کے قائل ہیں، آ سکتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. قدر گرامی کیا عظمت ہے مجالس کی. آج چہلم کا دن ہے. میں تو بہت تفصیل سے مسئلہ پڑھنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آج کربلا میں پہنچنا، جناب سید الشہداء کا بیویوں کے ساتھ، پھر بیویوں کا جانا اور پھر دوبارہ کربلا میں آنا، میں سارے مسائل پڑھوں تفصیل سے. جب پہنچے نا 2 محرم کو سید الشہداء تو فوراً جناب عباس علمدار علیہ السلام سے کہا، جناب سید الشہداء نے، بھیا عباس ذرا معلوم کرو یہ زمین کس کے میں بلاؤ. یہ بنی اسد کی زمین ہے کا بنی اسد کو بلاؤ. کیا زمین کی قیمت ہے؟ یہ جو کربلا کی یہ زمین ہے جو حاضریہ نینوا، کیا قیمت ہے؟ 20,000 درہم. مولا نے 60,000 دیے، 3 گنا قیمت. کہیں میں 60,000 دے رہا ہوں. اور پھر مولا نے کہا قیمت میں نے 3 گنا دی ہے، زمین بھی تمہیں ہبا کر رہا، زمین بھی تمہاری، زمین بھی تم رکھ لو، پیسے بھی کم. مولا جب آپ نے پیسے دے دیے، ہم مسلمان ہیں، آپ ادھر کے ماننے والے ہیں، آپ بغیر پیسوں کے کہیں تو زمین رکھ لیں. مولا نے کہا تمہارا احسان نہیں چاہیے، یہ پیسے بھی تم رکھو اور یہ زمین بھی تمہاری. مولا جب آپ نے زمین کی قیمت دے دی تو زمین واپس کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں تمہیں ہبا کر رہا ہوں، ہدیہ تمہارا میری طرف سے تمہارے لیے. بس صرف 3 کام کر دینا، صرف 3 کام کر دینا. کہا زمین تمہیں واپس کر رہا ہوں صرف 3 کاموں کے لیے. کہا مولا آپ حکم کیجیے. کام کیا؟ کہا پہلا یہ کام کرنا ہمارے لاشیں دفنائیں. ہمارے لاشیں دفنا دیں. کہا مولا آپ نواسہ رسول ہیں، یہاں ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہے ممکن ہے کہ ہم کو نہ دفنائیں؟ مولا نے کہا ہاں ایسا وقت آ جائے گا تم نہیں دفناؤ گے. کہا کہ دیکھو جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، ہمیں دفنا دینا کہیں علی اکبر کا، علی اصغر کا راشا دھوپ میں نہ پڑا. ایک مرتبہ کہا کہ بچوں کے، ان کے جوانوں کے، بزرگوں کے لاشیں نہ پڑے رہ جائیں. پہلی وصیت یہ ہے ہمارے لاشیں دفنا دینا. ہمارا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی زائر زیارت کے لیے آئے، اے بنی اسد میری قبر کا نشان ضرور بتاؤ. کوئی پوچھے نا، کیونکہ ابھی روزہ نہیں بنا تھا، ذریعہ نہیں نصب ہوئی تھی، ابھی تو قبریں تھی. کہا ہماری قبروں کے نشان ضرور بتا دینا، بتانا یہاں مولا حسین کی قبر ہے، یہاں علی اکبر کی، سب کی قبروں کے نشان بتانا. ہمارا تیسری وصیت کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی زائر غریب ہونا، اس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، اسے 3 دن مہمان ضرور رکھنا. میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مولا نے 3 دن ہی کی وصیت کیوں کی؟ تو میرا دل کہتا ہے شاید کوئی 3 دن کا بھوکا پیاسا گیا، یہی کہہ دیا کہ 3 دن مہمان ضرور رکھنا، کسی کو 3 دن کا کھانا ضرور کھلانا. تو مولا نے کھانے کی وصیت کی کیونکہ پانی تو وہاں تھا رات کے اندر. کا 3 دن کھانا ضرور، میرے زائر کو 3 دن اگر غریب ہو تو کھانا ضرور کھلانا. اچھا مولا نے پھر جملہ کہا، اے بنی اسد کے مردوں اب آپ لوگ چلے جاؤ، لیکن اپنی مسئولات سے کہو کہ حسین ابن زہرا کے لال نے بلایا. لیکن خواتین سے کہنا پردے میں آئیں. خواتین نے برقعے لیے، کہا کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے نے بلایا. سب خواتین آ گئیں. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. جب خواتین آئیں تو مولا نے کہا یہ بیویوں جانتی ہوں میں کون؟ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. اے بیویوں اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنائے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا
اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں. بیویاں رونے لگی کہا مولا کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے لال کا لاشا پڑا ہے. مولا نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو, میں بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. بچے آئے, کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں, میں یسر کا بابا. نبی بہن نے اپنے مقتل کے اندر لکھا ہے جملہ, کہا کہ ایک مرتبہ بچوں کو تعارف کروایا کہ میں سکینہ کا بابا ہوں. بچوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا فرمائیے, کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہمیں لانا دفنا تو تم کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ پھینک دینا, ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رکھیں. بچے سن کے چلے گئے, لیکن پھر بھی 3 دن تک لاشا پڑا رہا. 3 دن تک زہرا زادہ رسول دادے کا لاشا 3 دن تک, امیر الدین کے بیٹے کا 3 دن تک لاشا پڑا رہا. جب تیسرا دن آیا تو بنی اسد کی خواتین نے کہا, او بنی اسد کے مردوں, جناب سیدہ کو رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے, روز قیامت کیا جواب دو گے, جناب سید الشہداء کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. تو مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا ہے, اس نے منع کیا کہ کوئی نہ دفنائے. کہا پھر ہمیں اجازت دو, ہم خواتین جا کے دفنا دیتی ہیں. کہا نہیں تم رک جاؤ, ہم جائیں گے. ایک مرتبہ مرد آئے, لیکن دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے, کوئی لاشا پہچانا نہیں جا رہا, کون سا باپ کا لاشا ہے کون سا بیٹے کا. ابھی پریشان کھڑے تھے, دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے. ایک مرتبہ وہ سوار اپنے مرکب سے اترنے کے بعد سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاش کنارے آگے کھڑا ہوا اور بیان کرنے لگا, کہا بابا آپ کے بعد سکینہ کو بڑے تماچے لگے, بابا میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے, بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے بہن کی بتایا, بنی اسد نے سب لاشوں سے متعلق پوچھا, مولا بتاتے رہے. کبھی یہ حبیب کا لاشا ہے, کہ حبیب ہمارے قبیلے کے سردار تھے, انہیں الگ دفنا سکتے ہیں, کہاں اجازت ہے. کہ یہ لاشا کس کا ہے, کہ یہ علی اکبر کا لاشا. کیسے میرے بابا کے ساتھ دفنانا. ایک آدمی آئے گا, قیدی ایک بچے کا لاشا ملا, کہ یہ میرے بھیا علی اصغر کا لاشا ہے. پھر ایک آدمی آیا, کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا. ہم جب بھی اس لاشے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لاشے کو بہت زیادہ گرز مارے گئے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا, وہ لاشا میرے چچا عباس کا لاشا, اس لاشے کو وہی دفنا دو. میں نے سارے مسائل ختم کر دیا, آخر میں چلیے ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو ادھر دیکھے گا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا, اے بنی اسد کے مردوں, امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے, اب آپ سب دور چلے جائیے. ایک مرتبہ سب بنی اسد دور چلے گئے. مولا سجاد نے مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے رو کے کہا, یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, میرے بابا کو دفنا دیں. پھر نجف کا رخ کیا, کہا اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجیے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا, کہا اے میرے چچا حسن مصطفیٰ میری مدد کیجیے. بہت بزرگ عالم دین ہے, مرحوم ہو گئے, وہ فرماتے ہیں کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے, ٹانگوں کے نیچے حسن مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے. مولا سجاد ایک مرتبہ قبر مطہر میں اترے اور ایک مرتبہ لاشا لینے کے لیے کھڑے ہوئے. جب لاشا لینے لگے نا تو کوئی بیوی کنارے کھڑی تھی, وہ بیوی بار بار کہتی تھی, سجاد آرام سے لاشا لے لو, میرا بیٹا بڑا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک تابوت برآمد ہوگا, جناب سید الشہداء کا تابوت برآمد ہوگا. بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے قبر میں لاشا رکھا, قبر کو بند کیا, اور ایک قبر میں ایک لاشا رکھا جاتا ہے. زمین شہداء میں سارے شہداء کو ایک مرتبہ زمین پہ مولا نے خود سے سارے لاشیں, لیکن جب جناب سید الشہداء کی قبر کو بند کرنا چاہتے تھے, ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا رکھا. ہمارے علماء میں اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں کہ جناب علی اصغر کو سید الشہداء کی قبر میں رکھا. میں سوچا کرتا تھا کہ مولا سجاد نے کیوں سینے پہ سنایا, تو پھر میں نے سوچا مولا سجاد یہ سوچتے ہوں گے میرے بابا کو میری بہن کو سینے پہ سنانے کی عادت تھی, میں بابا سے کہوں بابا سکینہ تو صحیح علی اصغر صحیح. حضرت میں بھی تمام نہیں کر سکتا, میں بہت معذرت چاہوں گا, میں تمام نہیں کر سکتا مسائل کو, ایک تابوت نہیں برآمد ہوگا, 2 منٹ کی زحمت ہوگا.
مولا سجاد نے قبر کو بند کرنے کے اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر پہ ایک جملہ لکھا ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا و مظلوما، یہ میرے بابا حسین ابو عبداللہ حسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ مولا نے ایک جملہ لکھا اور چلے جب جانے لگے نا تو بنی اسد نے کہا اے قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، آپ کون نے اپنا تعارف تو کروائی؟ کہا انا علی ابن حسین ہوں، میں زید العابدین ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قید خانے سے آیا تھا، میری پھوپھیاں قید خانے میں ہیں کوفے کے، میں اپنے پھوپھیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر کوفے سے کر شام گئے، شام سے رہائی ملی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، سارے مسائل چھوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بیویاں چلی، جب دمشق شہر سے باہر آئی تو جناب زینب نے ایک مرتبہ بیویوں سے کہا بیویوں ذرا رک جاؤ، ایک مرتبہ قافلے کو روک دو، اونٹیاں رکی۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دے کے کہا بیویوں ذرا ایک مرتبہ دمشق شہر کا رخ کرنا، سب نے رخ کیا۔ بیوی ایک جناب زینب کبریٰ نے روک کے کہا کہ بیویوں گواہ رہنا، سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، واپس آؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی۔ بس ایک مرتبہ شام سے قافلہ چلا، اب یہ کربلا کی جانب آ رہی ہیں بیویاں، وہاں مولا سجاد، آپ نے دیکھا ہے نا اگر کسی قرآن نوازہ گھر کے اندر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو بیٹوں کو پوتوں کو پرسہ دیا جاتا ہے، گلے لگایا جاتا ہے، سینے سے لگا کے کہا جاتا ہے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، شہادت ہو جائے، گلے میں توق ڈال دیا جائے، ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی جائیں، پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی جائیں۔ مولا سجاد کو کسی نے بھی مولا حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی مولا سجاد پہنچے کربلا 40 پہ چہلم پہ آج کے دن پہنچے تو دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں، مولا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے سے لگایا اور لوگ کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا کو دلا جابر یہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، جابر اس مقام پہ علی اکبر کے برچھی لگی، جابر یہاں علی اصغر کے تیر لگا۔ مولا نے سارے مسائل پڑھے، میں آخری جملہ کہہ کے تمام کروں بس پھر اب یہاں پہ مولا کا تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے تو مولا کو پرسہ دیجیے گا، جناب سیدہ کو مولا کا پرسہ دیجیے گا، آج جب پرسہ دینا تو صرف 2 بلکہ 3 بیویوں کو پرسہ دیجیے گا۔ پہلی بیوی جناب فاطمہ زہرا، بیوی آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ دوسری بیوی جناب زینب کبریٰ، بیوی آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اور تیسری بیوی جناب سکینہ، بیوی آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ تو آخر جملہ سن لیجیے جس پہ جملے میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے کہیں دور چلی جائیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا میں ابھی بابا کی قبر کو دوبارہ کھولوں گا، میرے بابا کا سر میں شام سے لایا ہوں، میں قبر میں ملحق کروں گا۔ بیویاں تڑپنے لگی، کہا ایک مرتبہ زیارت کرا دو۔ کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ نے لاشا دیکھا تھا، بعد میں لاشا پامال کیا گیا۔ فاطمہ حسین